سب مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یخفی نعماءه العابدون ولا یعدی حقه المجتہد، الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين البيامين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ درود بھیجے مل کے محمد باب اعظم اب فرماتا ہے جو میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گا وہ اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا۔ کرنا کیا ہے کہ بس جس کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تم نے اس کی اتباع کر لی، اگر اتباع کر لی تو نتیجہ کیا ہے؟ خوف نہیں ہوگا۔ اگر توجہ ہے دوستوں کی تو میں اس انداز سے یوں عرض کروں اپنے دوستوں کی خدمت میں کہ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے جو ہدایتیں بھیجی ہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر کر لیا نتیجہ کیا ہے؟ خوف، سارے بولو خوف احسن تو نہیں ہوگا۔ جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کی عملی تفسیر حسین کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے۔ غریب ظاہر سلامت رکھے اگر ساتھ ہیں سارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب عبداللہ کے اصحاب نے اس آیت کی عملی تفسیر یعنی کریم کربلا اپنے ساتھیوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ من یسر علی حد السیوف والرماح فلیقم معنا وان لم فلینصرف، کل تلواریں زخم لگائیں گی، نیزے بھالے جسموں میں پیوست ہو جائیں گے، زخموں سے جسم چور ہو جائے گا، سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ جو ان زخموں پہ صبر کر سکتا ہے فلیقم معنا وہ میرے ساتھ رکا رہے، وَإِن لَمْ فَلْيَنْصَرِفْ جو نہیں کر سکتا وہ جا سکتا ہے۔ عزیزو جب چراغ بجھ کے دوبارہ جلایا گیا تو اصحاب ابا عبداللہ کے چہرے مطمئن دکھائی دیے، اصحاب ابا عبداللہ ایک مطمئن کیفیت میں نظر آئے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ابا عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو سب بتلا دیا کہ زخم چور چور کر دیں گے بدن کو، نیزے بھالے جسموں میں پیوست ہو جائیں گے، ایون سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس کے باوجود حسین کے ساتھی مطمئن دکھائی دینے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے میں کہوں حسین کے ساتھی مطمئن کیوں نہ ہو؟ نفس مطمئنہ کے سائے میں جو بیٹھے ہوئے، حسین کے ساتھی مطمئن کیوں نہ دکھائی دے؟ نفس مطمئنہ کے سائے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی ذکر ہے نا دینوں، یہ حسین کا ماحول ممنع تھا۔ زمانہ اختلاف دکھانے میں لگا ہے، ایک بھائی کے مزاج میں صلح تھی، پہنچ رہے ہیں؟ ایک بھائی کے مزاج میں جنگ تھی، زمانہ اختلاف بتا۔ تو عجیب لوگ ہیں، یہ وہ خاندان ہے کہ ان کا پہلا جیسا ہے ان کا آخری بھی ویسا ہے۔ ہاں جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ نہیں مجھے عقیدہ تھوپنے کی عادت نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اختلاف کا تو امکان ہی کوئی نہیں بنتا نا کہ نبی ایک شانے پہ ایک نواسے کو دوسرے شانے پہ دوسرے نواسے کو بیٹھا کے مدینے کی شاہراہوں پہ لے کے آئے، ایک زلف نبی نے ایک نواسے کو تھمائی، دوسری زلف مقدس نبی نے دوسرے نواسے کو تھمائی، بتلا دیا جو پہلا کرے گا وہی دوسرا کرے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ
کہ مولا مصطفیٰ نے اچھا جن کو صلح امام حسن سمجھ نہیں آتی، میں عرض کر دوں چونکہ مجھے بتلایا گیا سرکار کی شبیہ تابوت برآمد ہونی ہے مولا امام مصطفیٰ، تو ایک دو جملے کہہ دوں سنیں گے سارے۔ کہا کہ ایک بندہ حسن ابن علی نے صلح کی میرے مولا نے، حسن کی صلح، اچھا اس سے پہلے نبی نے بھی صلح کی تھی اور وہ کافروں سے کی تھی، پہنچ رہے میرے مولا مصطفیٰ کی صلح۔ ذرا اس کو غور سے محسوس کیجیے گا، ایک شخص آتا ہے طبیب کے پاس، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو طبیب اس کو دیکھ کر دوائیاں پرسکرائب کرتا، دوائیاں لکھتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا، کہا بھائی اس کو کھاؤ دیکھو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اب وقت گزر گیا، 5 سال گزر گئے، 5 سال کے بعد وہی مریض دوبارہ ایک طبیب کے پاس گیا، کہا سرکار یہ دوائیاں لکھی تھی لیکن مرض تو اور بگڑ گیا۔ تو اب وہ طبیب کیا کہتا ہے دوائیوں سے اب کام نہیں چلے گا، اب آپریشن ہوگا۔ جو پہنچ گیا ہے اب عبداللہ راضی دوائیوں سے ساتھ دینا میرا دونوں میں تو آسان کر رہا ہوں، دوائیوں سے اب کام نہیں چلے گا، اب آپریشن ہونا ہے۔ تو کیا کہو گے دونوں طبیبوں میں اختلاف ہے؟ کہ نہیں، وہ طبیب جانتا تھا کہ اس وقت دوائیوں سے مرض قابو کیا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا، لیکن جب وقت گزر گیا اور بیماری اتنی خراب ہو گئی تو اب دوسرے طبیب نے کہا نہیں اب بغیر آپریشن کے چارہ نہیں ہے۔ حسن جان رہے تھے کہ منافقت کے نقاب کو الٹا جا سکتا ہے صلح کے قلم سے۔ جب میرے مولا ابا عبداللہ نے دیکھ لیا کہ اب آنے والا نہایت ہٹ درم و ضدی ہے، فرق سمجھ میں آ رہا، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیں، وہ جملہ یہ ہے عزیزوں کہ اے میرے مولا حسن مجتبیٰ، آپ کے تدبر کو سلام کہ آپ کے تدبر نے قلم کو علم بنا دیا۔ یا صاحب زمان، اے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ، اے سبت اکبر مصطفیٰ، آپ کے تدبر نے قلم کو علم بنا دیا۔ کہ مولا مجتبیٰ، اب ذرا غور کیجئے عزیزوں میں محسوس، امام مجتبیٰ کا زمانہ تھا اور بڑا ٹپیکل دور تھا، اور پھر یعنی میں امام حسن کے بارے میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سنیں گے اسی بات کو بڑھاؤں یا بدلوں؟ امام مجتبیٰ، اللہ اکبر، تم تو اب جملہ آ گیا، تم تو ایسے گھرانے کے ماننے والے ہو، بچوں اور جوانوں بالخصوص تم سے کہہ رہا ہوں میں، ایسے گھرانے کے ماننے والے ہو کہ جن کے ناموں جیسے تقی بھائی، جن کے ناموں جیسے کسی اور کے نام نہیں، تائید کرو گے؟ میں اور مثال دیتا ہوں، یعنی تم ایسے گھرانے کے ماننے والے ہو کہ جن کے اسماء مقدس جیسے کسی کے اسماء نہیں، یعنی اگر حسن لکھا ہو تو حسن پڑھا جا سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، حسن لکھا ہو تو حسن پڑھا جا سکتا ہے، حسین لکھا ہو تو حسین پڑھا جا سکتا ہے، حسن لکھا ہو تو حسن پڑھا جا سکتا ہے، حسین لکھا ہو تو حسین پڑھا جا سکتا ہے، اور کہہ دوں بہتر لکھا ہو تو 72 پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا ہستی بیان کروں مولا حسن مجتبیٰ کی، سبت اکبر مصطفیٰ کی، کہ جس کی توجہ سے سن لینا جملہ آپ نے بہت اچھا سنا، حسن مجتبیٰ کون ہے؟ جس کی پہلی رعایا کو حسین کہتے ہیں اسے حسن کہا جاتا ہے۔ میرے مولا امام مجتبیٰ، آپ محسوس کریں، غور کریں، اب بات تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے نہیں یہاں سے محسوس کرنا بات۔ امام مجتبیٰ ہے، جب ایک ایسا مقام آیا نا دربار میں، تو بس فکر ہے کہ میں مسلسل ہوتا ہوں، دربار میں جب منزل آئی تو طے کیا گیا کہ جب حسن آئے تو سب اپنے اپنے حسن کے سامنے اجداد کے اوپر فخر شروع کر دیں، چلیں گے سارے، سب اپنے اپنے اجداد پہ فخر شروع کر دیں۔ جیسے ہی میرے مولا مجتبیٰ وارد ہوئے، کسی نے کہا میرے باپ ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پاس اتنی زمینیں، میرے باپ دادا کے پاس اتنا کیسے، سب اپنے اپنے اجداد کی
فضیلت بیان کریں، مولا سنتے رہے، کاش اس جملے کو آپ تک پہنچا پاؤں، مولا سنتے رہے بس۔ ایک ایسا زمان آیا کہ صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالہ، اور پھر میرے مولا نے توجہ سے سننا، اگر پہلا جملہ پہنچے گا تو اگلے پھر 2-3 جملے پہنچاتا ہوں۔ میرے مولا مصطفیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری جان ہے۔ سب اپنے اپنے اجداد کی فضیلتیں بیان کریں گے۔ مولا فرمانے لگے تم میرے سامنے اپنے باپ داداؤں پہ فخر کر رہے ہو، اگر میں، مولا فرماتے ہیں قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ اقتدار میں مجھ حسن مصطفیٰ کی جان ہے، اگر میں اس مقام پہ کھڑے سالوں سال کھڑے رہ کر ان فضائل کو بیان کروں جو اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں، تو سالوں سال گزر جائیں گے، ان فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ نہ اتنا آسان نہیں ہے، ذرا باتوں کو انفولڈ کرنا سیکھو۔ کہا کیا میرے مولا نے، اگر میں ادھر کھڑے کھڑے اپنے اجداد کے ان فضیلتوں کو، ان فضائل کو بیان کرنا شروع کروں کہ جو اللہ نے ہم مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں، تو سالوں گزر جائیں گے، وہ فضائل مکمل نہ اتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ بولو، وہ فضائل مکمل شاباش نہیں ہو سکتے۔ اب ٹھہرو ذرا، میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ حسن کے دہن میں کس کی زبان ہے؟ دہن مقدس مولا مصطفیٰ میں کس کی زبان ہے؟ کیا یہ لسان اللہ کا بیٹا بول رہا ہے کہ اس کا بیٹا بول رہا ہے کہ سالوں سال پڑھتا رہوں مکمل نہیں ہوں گے؟ کہ اس کا بیٹا بول رہا ہے کہ جو رکاب کے ایک بیت سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتا؟ تو کتنے فضائل ہوں گے؟ اگلا جملہ بتاؤ، نبی کا بیٹا ہے حسن مصطفیٰ، کون؟ نور عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قلب و جان مصطفیٰ۔ آسان ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ مولا فرمایا تم ہمارے سامنے اپنے اجداد کی فضیلت پہ ناز کر رہے ہو، اپنے اجداد پہ فخر کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ ہم کون ہیں یا صاحب المان، جانتے بھی ہو کہ ہم کون ہیں؟ نحنو زین الجنان، ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جنت کو زینت عطا کی ہے۔ مولا مصطفیٰ فرمان ہمارے سامنے فضائل، اپنے باپ داداؤں پہ فخر، نحن زین الجنان، ہم وہ ہیں کہ اللہ نے جن کے ذریعے جنت کو زینت عطا کی ہے۔ سارے ساتھ دو تو میں اگلا جملہ کہوں، بولو گے سارے جتنے بیٹھے ہو؟ مولا فرماتے ہیں ہمیں پہچانو، نحن اولاد الامجاد، ہم امجاد کے بیٹے ہیں۔ امجاد جمع ہے مجید کی، جیسے تم کہتے ہو نا قرآن مجید، مولا فرماتے ہیں ہم مجید کے بیٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم ہو یا نہیں ہو، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اس دربار میں سب کا ساکت رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ پورا دربار ابو طالب کو بھی مجید مانتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی دربار خاموش ہے نا؟ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ ہم امجاد کی، مجید کی جمع ہے، امجاد کی اولاد۔ تا سنو، میں ان جھولیوں میں نے کروٹ لی ہے، غور کیجئے گا اس جملے پر۔ مولا امام مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے ان جھولیوں میں کروٹ لی ہے کہ جس کی ہر چادر اتنی پاک ہے کہ اس سے قرآن کا غلاف بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ارادہ نہیں ہے تو میں زبردستی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بات بدل دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، رٹا رٹایا کچھ نہیں ہوتا۔ سائن کرو گے تو پڑھوں، نہیں تو بات بدلو۔ ایک درود بھیجے مل کے محمد علیہ کہا میں نے ان جھولیوں میں کروٹ لی ہے
کہ جو اتنی طیب و طاہر ہے کہ ان کی ہر چادر سے قرآن کا غلاف بن سکتا. ارے اس جملے کی قوت و طاقت کو سمجھو اللہ کہہ رہا. امام مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور مولا نے فرمایا سنو سنو، میں اپنے بابا علی سے لے کر اپنے جد آدم تک سب کے نام سناتا ہوں. پہنچ گئے ہو، پہنچ گئے ہو. اللہ جوانوں کو نظر بس سے محفوظ رکھے. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر اما حوا تک اپنی ماں کا کردار اعلان بتاتا ہوں. تجھ میں جرت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا کے دکھا. مصطفیٰ کی ہستی اور زمانہ کہتا ہے شجاعت حسن. تو ایک جملہ کہہ دوں، سنیں گے؟ شجاعت امام مصطفیٰ یعنی کیا؟ ایک فقرے میں اگر تلخیص کوئی پوچھے کہ مولا کی شجاعت کا عالم کیا ہے تو بس اتنا میرا پیغام پہنچا دینا کہ جس نے عباس کو فنون حرب سکھائے ہو اسے حسن کہا جاتا. جس نے حضرت اسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا. نہیں تو جائے جنگ دلیل ہیں، حسن مصطفیٰ کی شجاعت کا ملاحظہ کرے. میرے مولا مصطفیٰ کی ہستی مولا فرمایا سن. اور پھر میرے مولا نے پھر اس منزل کا قسم کھائی اور میرے امام نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ اقتدار میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو ایران کو شام کر دوں، شام کو ایران کر دوں، چاہوں تو عورت کو مرد کروں، مرد کو عورت کروں. ارے یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں. امام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب حاکم شام آیا نا تو میرے مولا باغ میں تھے. اس باغ میں کھجوروں کا باغ تھا، خرمے کا باغ تھا. کہنے لگا کیا آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا کرتے تھے؟ مولا کا جواب سنو. امام مصطفیٰ فرماتے ہیں سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. اللہ سلامت رکھے ابا عبداللہ کے چاہنے والوں کو. کہا سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. کہا اچھا اگر وہی دعویٰ ہے تو بتلا دیجیے اس کھجور کے درخت پہ کتنے کھجور لگے ہیں. لمحہ نہیں لگایا میرے مولا نے، بس تعداد بتائی کتنے کھجور ہیں. اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ آپ چھوڑو سواریاں، چڑھ جاؤ درخت پہ، کھجوروں کو گننا شروع کرو. جب خرموں کو گننا شروع کیا، اچھا یہ تو سب جانتے ہو نا جو ڈیٹس کا درخت ہوتا ہے کھجوروں کا، نیچے سے تعداد گننا مشکل ہے. خوشے خوشے ہوتے ہیں نا، نیچے سے کام نہیں کیا جا سکتا. غلاموں کو چڑھا دیا، غلاموں نے گننا شروع کیے، خرمے سارے گنتے 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 پہنچے. اتنی ہی تعداد نکلی جتنے نبی کے نواسے نے بتلائی تھی. بس کہنے لگے اتنی ہی ہے. تو وہ جانے لگا. جب جانے لگا تو میرے مولا نے کہا جواب تو پورا سنتا جا. کہنے لگا نہیں نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بابا غیب جانتے تھے، آپ نے بھی غیب ہی سے بتا دیا ہوگا. میرے امام کے لبوں پہ مسکان آئی. میرے مولا نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. یہ امام مصطفیٰ کی ہستی. درود بھیجیے عظمت مولا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا سنو سنو، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں. اگر چاہوں تو مرد کو عورت کروں، عورت کو مرد کروں. ہاں ایک کم نصیب کھڑا ہو گیا اسی مقام پر. ابو تراب اتنا بڑا دعویٰ، کون مجھے نہیں پتا اگر توجہ ہے، کون اتنے بڑے دعوے پہ قدرت رکھتا ہے. اتنے بھرے دربار میں یہ دعویٰ کہ مرد کو عورت کر دوں، شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ میرے مولا نے کتاب کا جملہ بتلاتا ہوں، خیرہ نگاہی سے اسے دیکھا، خیر
خیرہ نگاہی سے اسے دیکھا، مجھے نہیں پتا، خیرہ نگاہی سے اسے دیکھا، نہ تسبیح، نہ مصلی، نہ دعا، نہ درود، بس میرے مولا نے کہا کیا تجھے حیا نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ اور اس کی جنس تبدیل ہو گئی، جانے لگا. یعنی ہوا کیا، میں آسان کر کے جوانوں کو سمجھاؤں، آیا تھا گئی تھی. توجہ کر، یہ سزا جو ملی اس کو جانتے ہو کس بات میں؟ یہ جو اس کو سزا ملی کہ اس کی جنس تبدیل ہوئی ہے کس بات پہ؟ حجت پہ شک کرنے کی سبب. میں کچھ کہہ گیا ہوں، گھروں پہ سوچنا ضرور. حجت پہ شک کرنے کی سبب، وہ حسن مصطفیٰ اور یہ کریم کربلا. غور کیجئے، غور کیجئے، واللہ غور کیجئے. اگر میں آپ تک پہنچا سکا جملہ تو محسوس کیجئے گا. پہلے آیت سن لو. قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. سورہ آل عمران میں رب فرماتا ہے تم بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، نہ نکلو گھروں سے باہر. وہ حسن، تم بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، نہ نکلو گھروں سے باہر. ہاں لبرز الذین کتب علیہم القتل، یہ جو کتبہ کا لفظ ہے یہ اسی طرح ہے جیسے رب نے قرآن میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر روزوں کو ایسے واجب کیا ہے جیسے تم سے ماں قبل پر روزوں کو واجب کیا تھا. ہاں یہ خطبہ ویسے ہی ہے کہ تم بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، نہ نکلو گھروں سے باہر. ہاں مگر وہ کہ جن پہ ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے، اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی آ جائیں گے. ارے عجیب ہے واللہ. ہاں مگر وہ کہ جن پہ ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے، اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود ہی آ جائیں گے. یعنی اصحاب ابا عبداللہ نے کربلا میں پہنچنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، قتل ہونا ہماری مجبوریت نہیں، ماموریت ہے. امام حسین کے ساتھ نہیں تو آپ بتاؤ نا، بشر کی فطرت ہے. میں یہ فقرہ کہہ کے گیا ہوں، بشر کی فطرت کہ جہاں خطرہ محسوس کرتا ہے اس راستے کو بدل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، پتہ چلے کہ اس راستے پہ خطرہ ہے، کیا کرتا ہے بندہ؟ راستہ بدل دیتا ہے یا جانا چھوڑ دیتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. لیکن مولا فرما رہے ہیں کل سارے کے سارے شہید ہو جاؤ، سارے مجمل، کل سارے کے سارے چلے جاؤ گے دنیا. بس کرنا جانتے ہو کیا ہے؟ کرنا مختصر سا کام، اپنے آپ کو حجت سے جوڑ کے رکھو. اللہ تمہیں سلامت و آباد رکھے جو بات کو محسوس کرو. حجت کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھو. بس ہونا کیا ہے، بچے اور جوان بیٹھے تمہارے لیے کہتا ہوں، پانی کا قطرہ، قطرہ پانی کا کیا اس کی حیثیت ہے قطرے سے زیادہ کچھ اور؟ بولو. بس قطرہ ہے نا، پانی کا قطرہ بس قطرہ ہے. لیکن جس دم وہ پانی کا قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. یہی بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو حجت سے جوڑ دو، اپنے آپ کو حجت سے متصل رکھو. اس کے دستور آل محمد نے دیے. ایک منزل آئی، چونکہ ذکر امام حسن مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، ایک منزل آئی کہ جہاں پر میرے مولا امیر المؤمنین نے امام مصطفیٰ کو بولا. بس آخری جملہ سنیں، مسائل کا آغاز کروں گا. امام مصطفیٰ کو بولا کہ میرے لال حسن، توجہ ہے، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ بس اے میرے لال حسن، اللہم صلی علی، اے میرے لال حسن. ممبر امام کون بلا رہا ہے؟ امیر سارے بولو تو آسان ہوگا، مولا امیر الشاد. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اس زمانے کی حجت کون ہے؟
مولا علی، ہاں علی کا نام لینے میں کیوں شرما رہے ہو بھائی؟ علی کا نام تو سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے، سر اٹھا کے لینا چاہیے، فخر سے لینا چاہیے، نہیں ہے علی کا شادباز یا علی مولا امیر حجت ہے اس وقت۔ امام حسن کو بلایا، دیکھو حجت سے جڑنے کا طریقہ، امام حسن کو بلایا، فرمایا میرے لال حسن آئیے منبر پہ جاؤ، اللہ کی حمد کریں، نانا کی ثنا کریں جیسا بہترین ثنا کا حق ہے۔ ارے سوچو نا، جب لسان اللہ اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، اور پھر میرے لال حسن نانا کی یہ 3 حدیثیں پڑھ کے ممبر سے اتر، حجت سے جڑنا، بس یہی آخری بات، مسائل کا آواز کر جی بابا۔ مولا ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد کی، اپنے نانا رسول اللہ کی بہترین ثنا کی جیسا ثنا کا حق تھا، اور اس کے بعد جو کہ بابا نے فرمایا تھا کہ نانا کی 3 حدیثیں پڑھو، نانا کی 3 حدیثیں پڑھو اور ممبر سے آ جاؤ۔ مولا نے 3 حدیثیں پڑھی، جب تینوں حدیثیں پڑھ لی ممبر سے آ گئے۔ اب مجمع امام مصطفیٰ کے پاس گیا، اس وقت کی حجت کون تھا؟ امام علی علیہ السلام۔ اب جیسے ہی مجمع آیا، مولا کی کنیت ہے ابا محمد، کیا کنیت ہے؟ ابا محمد، امام مصطفیٰ کی۔ مجمع آ گیا، کہنے لگا یا ابا محمد معنی، یہ جو حدیثیں پڑھی اس کے معنی کیا ہے؟ اب جانتے ہو، اگر تو یہ سمجھتے ہو کہ مولا حسن کو حدیثوں کے معنی نہیں پتا، کیا ایسا ممکن ہے؟ سارے بولو نا۔ تو اس کا مطلب کوئی دینیات کی کلاسیں لینے تو امام مصطفیٰ گئے نہیں تھے۔ اب یہ دستور دیا یہاں حجت سے جڑنے کا، چونکہ حجت میرا بابا ہے اور بابا نے کہا تھا بس نانا کی حدیث پڑھو اور اتر آؤ ممبر سے، کہا یا ابا محمد ما معنی؟ مولا فرمایا المعنی عند امیر المؤمنین، معنی ملے گا امیر المومنین کے پاس۔ ہاں اگر بابا مجھے کہہ دیتے کہ حسن معنی بتا دینا تو میں بتا دیتا، لیکن اگر معنی سمجھنا ہے تو میرے بابا کے پاس جا، حجت سے جڑنا۔ اب پبلک آ گئی، مجمع آ گیا امیر المومنین کے پاس، یا علی جو بیٹے سے کہا حدیثیں پڑھو اس کے معنی کیا ہے، نبی کی حدیثیں دی، تو میرے مولا سید و سردار مرشد آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے فرمایا سنو سنو، ایک روز میں بزم رسالت میں حاضر ہوں، سرکار کے دربار میں، راحت العاشقین کے دربار میں، سید المشتاقین کے دربار میں نے عرض ادب، جب عرض ادب کی تو نبی نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے قریب بلایا، توجہ ہے دوستوں کی، مجھے اپنے قریب بلایا اور نبی نے یوں میرے ہاتھ کو تھاما اور میرے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا، اور میرے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر میرے ہاتھ کو زور سے سینے پہ دبایا۔ اب ٹھہرو، یہاں پر وقت ہوتا تو میں بڑی تھوڑا سا باتوں کو اور انفولڈ کرتا۔ کہا کیا کہ میرے ہاتھ کو نبی نے اپنے سینہ مقدس پہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دبایا، یعنی سینے پہ یوں دبایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے اب جو یہاں کے کانوں سے سنتا ہے اس سے کہہ رہا ہوں، خدا ہی جانے کہ کیا سکون ہے علی کے ہاتھوں میں۔ نہ ٹھہرو، خدا ہی جانے کہ کیا سکون ہے علی کے ہاتھوں میں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں سلامت و آباد رکھے، مسلسل ہم عبداللہ کے روزے پہ زواری کے لیے جاتے ہیں، اللہ طول عمر دے بھائی تقی کو۔ لیکن اب ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یعنی کیا سکون ہے علی کے ہاتھوں میں۔ وہ سکون اگر بتاؤں تو اشارہ کر دوں کہ یہ ویسا ہی سکون ہے جیسے زائر کو روضہ حسین سے ملنے کے بعد ملتا ہے۔
یہ ویسے ہی سکون ہے جیسا روزہ افزا کے. پھر کیا ہوا؟ کہا نبی نے پھر مجھ سے فرمایا، وہ 3 حدیثیں میں سن لو. نبی نے مجھ سے فرمایا یا علی میں فقرے کہتا ہوں، آپ آمین کہہ دینا. نبی نے پہلی حدیث پڑھی، خدا کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے آقا کو پشت دکھائے. علی نے آمین کہا. مسجد کے کونے سے ایک اور آمین کی صدا ہے. نبی نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس بھیڑ پر جو اپنے چرواہے کو چھوڑ جائے. میرے مولا نے آمین کہا. مسجد کے کونے سے پھر آمین کی صدا. نبی نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس بیٹے پر جو والدین کا آق ہو. علی نے آمین کہا. مسجد کے کونے سے پھر آمین کی سنائی. مجمع نے پوچھا یا علی ایک آمین تو آپ کہہ رہے تھے، وہ دوسری آمین کہا مجھے دیکھ کے جبریل امین بھی آمین کہہ رہا تھا. کہا یا علی معنی ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی کہ معنی کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا یہ جو توجہ ہے تو کہہ دوں، یہ جو نبی نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس بیٹے پر جو والدین کا آق ہو، تو نبی نے فرمایا یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا آق شدہ ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. یا علی میری اور آپ کی مثال اس امت کے چرواہی کی مثال ہے، جو بھیڑ ہمیں چھوڑ جائے اس پہ خدا کی لعنت ہو. یا علی میری اور آپ کی مثال اس امت کے آقا کی مثال ہے، جو غلام ہمیں پوچھ دکھائے اس پہ خدا کی لعنت. محدث دہلوی ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو دونوں شہادتیں ملی، سری شہادت بھی ملی ہے، جہری شہادت بھی ملی. کا سری یعنی چھپی ہوئی شہادت جو زہر سے ہو، جہری جو علی الاعلان شہادت. کا مطلب بات یہ ہے کہ حسن کی شہادت در حقیقت نبی کی شہادت، حسین کی شہادت اور جسے رحمت اللہ علیہ، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، نبی کی شہادت حسن کی شہادت. بولو، بولنے میں بخل نہ کرو. حسن کی شہادت، حسین کی شہادت. میں نے کہہ رہا، محدث دہلوی کہہ رہا ہے. اگر میں ہوتا تو جملہ بہت حسین جملہ اس میں اور اضافہ کرتا اور قبلہ کی خدمت میں عرض کرتا. یعنی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل. مولا مصطفیٰ صفت اکبر مصطفیٰ، نور عین مصطفیٰ، راحت جان مصطفیٰ. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ زہر جو صفت اکبر کو دیا گیا وہ روم سے منگوایا گیا. 2-4 جملے سنو. تابوت مولا مصطفیٰ تمہارے درمیان آئے گا، شبیہ تابوت مولا امام مصطفیٰ. روم سے منگوایا گیا تھا، اور جس نے وہ زہر بنا کے بھیجا تھا نا، ہائے کرنے میں بخل نہیں کرتا، لکھا ہے اس زہر کے ساتھ ایک رقعہ بھی اسے بھیجا تھا. اگر پہنچ گئے تو یہی مسائل ہوں گے. ڈاکٹر کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا تھا خبردار یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل، نبی آخر الزمان تم سے راضی ہو جائے. زہر اتنا شدید تھا عزاداروں. اس زہر کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، نے پڑھا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈراپ، ایک قطرہ تالاب میں ڈال دیا جاتا تو تمام تالاب میں رہنے والی مچھلیاں مر جاتی. ایک قطرے کی بات ہو رہی ہے. ایون میں نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر اس زہر کا آدھا قطرہ کسی دودھ دینے والے جانور کے تھن پہ لگا دیا جاتا تو وہ دودھ کے بجائے خون دینا شروع کر دیتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جانتے ہو عزاداروں، 2 فقرے سنو کل کے کل. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنت البقیع میں قبر امام مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. عزاداروں جانتے ہو اگر یہ بات پہنچ گئی تو ایک جملہ اگلا سنو. محسوس کرتا ہے گھرانے کے مسائل. میں نے تو ہر جگہ یہ سوال کیا نا، مجھے تو دنیا یہ بتائے سادات کا قصور کیا تھا.
تو دیا ہی دیا ہے، عطا ہی عطا کی، لکھا ہے کتابوں میں۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، اگر میں اور تم ہم اپنی اگر بات کریں، ہم روزے کی حالت میں، جواب دینا انصاف سے سارے ہو جائے، اور افطار کا وقت آئے اور وقت افطار ہمیں کوئی گرم پانی دے دے، مجھے نہیں پتا اگر محسوس کر رہے ہیں، اگر کچھ کرے نہ کرے کم سے کم اتنا کہیں گے تو نہ، دیکھنے کے بعد کیا ٹھنڈا پانی نہیں تھا؟ عزیزانو، جس روز میرے مولا مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، میرا مولا مجتبیٰ حالت روزہ میں تھا، امام حسن نور عین مصطفیٰ روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت قریب آیا۔ اب لکھنے والوں نے لکھا، بعض نے لکھا پانی میں زہر تھا، بعض نے لکھا مشروب میں زہر تھا، بعض نے لکھا دودھ میں زہر تھا، یعنی میں نے جو کتاب میں پڑھا خورمے جو رکھے تھے نا سفرے پر، اس میں بھی زہر لگایا گیا تھا، اس لیے زہر لگایا گیا تھا کہ جس طرف بھی حسن کا ہاتھ بڑھے بچنے کا کوئی امکان اس دفعہ نہ ہو۔ لو عزاداروں، میرے مولا نے وہ مشروب دو گھونٹ لیا، توجہ کرو، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، کچھ بتانا چاہتا ہوں، زہر کی شدت سمجھ میں آ گئی نا؟ بس جس لمحے دو گھونٹ میرے مولا مجتبیٰ نے لیا نا، دیکھو میری طرف دیکھو، جہاں جہاں سے وہ زہر گزرا، آئے کرنے والوں مادر سادات راضی ہو، جہاں جہاں سے وہ زہر گزرا، عزاداروں، مولا امام حسن کا دستور یہ تھا کہ ہر روز نانا کی قبر پہ جاتے تھے، نانا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کریم 5 آیتوں سے زیادہ مولا مجتبیٰ تلاوت نہ کر سکے، ایک مرتبہ مصحف کریم کو بند کیا، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہنے لگے نانا اگر پہنچ جائے تو گریا کرنا، نانا اب کوئی مقدر والا ہی تیرے روزے میں قرآن پڑھے گا، نانا تیرے نوازے کو پہلے بھی بہت زہر ملا ہے، لیکن نانا اب کے جو زہر ملا ہے حسن کو اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، نانا حسن جاتا ہے۔ میرے مولا کو غش آ گیا، حالت خواب میں نانا کو دیکھا، نانا نے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا، خدا را بخل کر کے نہیں رونا، محبوب خدا دیکھ رہے ہوں گے کہ کون حسن مجتبیٰ کا کیسے پرسا دیتا ہے۔ میرے مولا مجتبیٰ نے نانا کو دیکھا، نانا نے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا، ہاں میرے لال حسن آئیے، نانا منتظر ہے، حسن میرے لال بڑا امتحان دے چکے۔ عزادارو، میرا دل یہ کہتا ہے مولا مجتبیٰ نے کہا ہوگا نانا مجھے اپنے پہلو میں اجازت دیں گے دفن ہونے کی؟ ارے بھائی وہی نبی نے کہا ہو اے میرے لال 100 بسم اللہ، لیکن یاد رکھنا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ میرا، اللہ تمہاری ہائے برحمت نازل فرمائے، یہ وہی ہے کہ جنہوں نے تمہارے بابا کی فرد مقدس پہ تلوار ماری تھی، اگر امت آنے دے تو 100 بسم اللہ۔ عزادارو، اس کے بعد حسن مجتبیٰ چلے، اماں کی لہر پہ آئے، قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی اے میرے لال ماں کی آغوش حاضر ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اے میرے لال۔ لو میرے مولا مجتبیٰ چلے، گریا کر لیا آپ نے، آخری جملہ سنو مجلس تمام کی میں، سانس لے لو ایک لمحہ، سانس لے لو ایک لمحہ، ہائے کرنے والوں مادر سادات تم سے راضی ہے۔ جانتے ہو امام مجتبیٰ گھر کی چوکھٹ تک کیسے پہنچے؟ زہر اثر کر رہا تھا، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، زہر اثر کر رہا تھا، امام اپنے گھر کی چوک، ابھی گھر میں داخلے کی بات نہیں کر رہا، گھر کی چوکھٹ تک حسن ایسے پہنچے، مجھے معاف کر دینا جملہ سخت ہے، جیسے حسین اکبر کے لاشے تک آیا تھا۔ ارے شدت زہر اتنی تھی، کبھی مولا اٹھتے تھے، کبھی کلیجے کو تھامتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے نا، پھر حسن گھر سے حجرے تک کیسے گئے بتلاؤ؟ جیسے دربار سے آنے کے بعد حسن کی ماں دیوار کا سہارا لیے، اجرکم اللہ، اجر آخری جملہ ہے برآمد کرنا، اجرکم اللہ۔ لو عطا لو تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب مادر قاسم نے دیکھا سرکار کے دہن سے لہو جاری تھا، بی بی نے صدا بلند کی آقا مجھے لگتا یہ ہے میں مدینہ میں اجڑ گئی۔ عطا
نہ ہو. جب ایک بار گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کے گھر نہیں آتا. میرے مولا مصطفیٰ نے وصیتیں شروع کی. اے میرے حسن حسین کا ہاتھ کیوں لیے ہوئے؟ دیکھو میری طرف دیکھو، یوں لیے ہوئے ہاتھوں. اے میرے بھائی، یہ سارے گھر والے آپ کے حوالے، آپ اللہ کے حوالے. ایک مرتبہ حسن نے نگاہ کی، ایک سوال کیا اگر تم تک پہنچ گیا ہو. کہا حسین میرا عباس نظر نہیں آ رہا. اللہ تیری ہائے پر رحمت نازل کرے. مولا نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ہٹایا. کہا بھیا وہ دیکھیے دور کھڑا دروازے سے سر رکھے عباس رو رہا ہے. ادادا رو، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا کا غسل و کفن ہوا. حسین نے جنازہ پڑھایا. تابوت حسن روضہ رسول کی جانب چلا. ایک مرتبہ تیروں کبھی برسا. حسن کا تابوت کبھی داخلے گیا، کبھی بائیں گیا. عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر آ گیا. حسین نے کہا بھیا یہ مدینہ اجرکم اللہ. تابوت حسن گھر آیا. آخری جملہ کہتا ہوں 70 تیر لگے تھے حسن کے جنازے پہ. علی کی بیٹی فرماتی ہے جتنی سفید چادریں تھی وہ ساری میں نے حسن کے تابوت پہ رکھ دی. ہر چادر نے رنگ بدل دیا. ادادارو آدھے تیر حسین نے نکالے، 34 تیر زینب نے نکالے، ایک تیر رہ گیا. حسین نے کہا بہن یہ تیر نکالے. جانتے ہو پیسی جملے میں تابوت کا برآمد کرنا، جانتے ہو یہ تیر حسن سے کہاں لگا تھا؟ یہ وہی لگا تھا جہاں کربلا میں حسین کے اصغر کا تیر لگا تھا. بہن نے تڑپ کے کہا بھیا